بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اہمیت ہے کیا یہ وقتی ہے، شخصی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جو گریٹ گیم کا زمانہ تھا، جب برطانوی نوآبادیاتی نظام تھا، ادھر سے زار روس کی فوجیں بڑھتی آ رہی تھیں، ادھر یورپ کے دوسرے ممالک اپنی کالونیز بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ دور اب وہ نہیں ہے۔ اس دور میں جب یہ بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار کا زمانہ شروع ہو گیا، تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، سوویٹ بلاک اور امریکن بلاک۔ ڈیفنس پیکٹ بن گیا، وارسا پیکٹ بن گیا، ادھر نیٹو بن گیا، امریکہ نے پھر سیاٹو اور سینٹو بنا دیا، پاکستان اس میں دونوں میں شامل ہو گیا۔ تو وہ ایک ٹائٹ قسم کے پولز بن گئے تھے۔ یہ جو ملک سوویٹ بلاک میں ہے اس کا امریکی بلاک کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو دوسرے بلاک میں ہیں ان کا ادھر آنا جانا، ان سے تعلق رکھنا، وہ بہت لمیٹڈ سکوپ تھا۔ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، جسے کہتے ہیں زیرو سم گیم، یہ تھا۔ اس وقت حال جو ہے، جو جس صدی میں اب ہیں، یہ وہ صورتحال نہیں ہے، زیرو سم گیم والی نہیں ہے۔ یہ کمیونیکیشن کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے دنیا بہت لنکڈ ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہوا وہ کووڈ کے دوران ہوا، کہ ایک بیماری اتنی تیزی سے پھیلی ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، بیماریاں پہلے بھی پھیلتی تھیں، بڑی بڑی پینڈیمکس بھی تھے، لیکن اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اتنے بڑے اسکیل پہ ایک بیماری پھیلی اور اتنا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اور اس کو پھر اس کے قابو پانے کے لیے جو دوائیوں کا انتظام تھا، جو ماسک لینے کے لیے، ویکسینیشن کے لیے، وہ دنیا میں کس طرح ایک ہیجان بچ گیا کہ کسی کے پاس دوائی، کسی کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ دنیا کتنی انٹرڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہے، باوجود ہے کہ سارے ممالک الگ الگ ہیں، سارے ممالک اپنے آپ اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں، لیکن دنیا جڑی ہوئی ہے۔ پھر سپلائی چین کا مسئلہ ہے، چین چیزیں بناتا ہے، امریکہ میں بیچتا ہے، امریکہ کی کمپنیاں ہیں جو وہاں سے چیزیں بناتی یہاں بیچتی ہیں۔ پھر اسی طرح باقی ساری دنیا میں ہے، ویتنام میں ہے، بنگلہ دیش میں کپڑے بنانے کی صنعت ہے، انڈیا میں سافٹ ویئر کی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے دنیا انٹر لنکڈ ہے۔ تو اس میں جو اہمیت ہے پاکستان کی وہ نہیں ہے جو سیاٹو اور سینٹو کے درمیان تھی۔ اب اس وقت پاکستان کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پر امریکہ کے 3 بنیادی کنسرنز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ چین پہ جو ان کی انحصار رہا ہے پچھلے 20-25 سال میں اتنا زیادہ، اب وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ریئر ارتھ ہیں، منرلز ہیں، ان کے لیے۔ تو وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کا بلوچستان میں موجود ہے، اس کے لیے۔ دوسرا، ان کو ایکسیس چاہیے سینٹرل ایشیا تک، اور اس کے لیے جو ہے بہترین جو جگہ ہے وہ پاکستان افغانستان کے ذریعے وہاں جاتی ہے، تجارت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، ہر لحاظ کے لیے وہاں تک ہے۔ اگلا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، تو سیکیورٹی آرکیٹیکٹ جو ہے اس میں ان کو اسٹیبلٹی چاہیے امریکہ کو، کہ GCC سے جو مالک ہیں، امارات، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ، یہاں سے لے کے اور افغانستان تک ان کو پورے علاقے جو ہے پورا امن چاہیے، تاکہ وہ تجارت جو ہے وہ ہو سکے۔ اور اس کے لیے جو پاکستان سے منرل چاہیے، مڈل ایسٹ سے گیس چاہیے، آئل چاہیے، اس کا ریونیو چاہیے، اگر ان کے پاس پیسے اس پیسے سے امریکہ میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان کو چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ دنیا اتنی قریب آ چکی ہے، اور پاکستان اس خطے میں پاکستان کی سینٹرل پوزیشن بنتی ہے، اس لیے پاکستان کی اہمیت ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت چائنا کے لیے ہے۔ چائنا کے لیے پاکستان کو صرف کوئی انویسٹمنٹ اپورچونیٹی نہیں ہے کہ وہ جیسے باقی ممالک میں انویسٹ کرتے ہیں وہاں سے پروفٹ ملتا ہے۔ چین جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے وہ اسٹریٹجک ہے، لانگ ٹرم ہے، صرف پروفٹ کے لیے نہیں ہے۔
گوادر ہے، باقی جو انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، وہ اس کو فائدہ ہے کہ وہ جو اسٹیٹ آف ملاکا پہ جو اس کو پابندی تو نہیں ہے، خیر جو اس کو تنگی وہاں پر ہوتی ہے اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی خرابی ہوتی ہے تو پاکستان کے ذریعے اس کو جو سپلائی ہے اپنی گلف سے آئل کی، گیس کی، امپورٹ ایکسپورٹ کی، اپنی چیزیں یہاں بھیجنے کی، تو پاکستان کے تھرو وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے اس میں. یہی انٹرسٹ امریکا کا ہے کہ امریکہ کو جو چیزیں وہاں سے چاہیے، انرجی چاہیے، منرلس چاہیے اور ریئر ارتھ میٹیریل وہ چاہیے، تو وہ پاکستان میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے، وہ وہاں سے ان کو چاہیے. تو وہاں تک ایکسیس، اس لیے پاکستان کی جو اہمیت اس وقت ہے وہ امریکہ کے لیے اور چین دونوں کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور چین اس معاملے پہ لڑائی پہ جانے کو تیار نہیں ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ چوائس کرنا پڑے کہ یا امریکہ کے ساتھ ہے یا آپ چین کے ساتھ ہیں. اگر آپ چین کے ساتھ ہیں پھر ہمارے پاس بات آئیں. پاکستان نے یہ رول ادا کیا ہے جب امریکہ کے تعلقات چین کے ساتھ بحال کرائے ہیں 68 سے یہ شروع ہوا سلسلہ. پھر 69 میں، 70 میں، وہ 69 سے آگے پھر 70 میں ہینری کسنگر گئے وہاں پر پاکستان کے ذریعے، اور پھر 73 میں پریزیڈنٹ نکسن گئے. تو پاکستان یہ بیلنسنگ رکھتا رہا ہے. پاکستان سیاٹو اور سینٹو میں تھا، لیکن پاکستان نے 1950 میں چین کو تسلیم کر لیا تھا، جبکہ امریکہ اس کا سخت خلاف تھا چین کو تسلیم نہیں کرنا. اور چین کی انہی میں ہوتے ہوئے 62 کے بعد جب انڈیا چائنا وار ہوئی ہے تو پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات بہت بڑھا لیے اور اپنا بارڈر کا مسئلہ بھی ان کے ساتھ حل کر لیا، اور چین کے ساتھ آنا جانا بہت بہتر ہو گیا. یہ کراکرم ہائی وے بنی، اب یہ اس کو اور بھی ایکسپینڈ کیا گیا ہے جو اب یہ گوادر تک جا رہی ہے. تو یہ پاکستان یہ بیلنسنگ پہلے شروع سے کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی یہ اہمیت ہے، اب بھی ہے. یہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہے. فیلڈ مارشل کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی اہمیت ہے، لیکن پاکستان کا جو اس وقت اہمیت ہے چین کے لیے، امریکہ کے لیے، وہ حادثاتی نہیں ہے، وہ شخصی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک ہے. اور امریکہ کو اور چین دونوں کو پاکستان لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے چاہیے. جیسے کہ پہلے وار اور ٹیررزم کی ضرورت تھا امریکہ کو، افغانستان سے نکلے گا، ان کا ہاتھ صاف کر لیا گیا، بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے. اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب صورتحال امریکہ کے لیے بدل چکی ہے، چین کے لیے تو پہلے ہی خیر وہ ہے، بدلی ہوئی ہے. تو لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں، جو امریکہ کے لیے تو ایسے ہی چند دن کے لیے بات ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گا. یہ ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ. یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ رہیں گے اور رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن اب یہ تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں. اور اسٹریٹجک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی توپے بندوقیں خریدیں تبھی اسٹریٹجک بنتا ہے. اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں اس میں اکانومک انٹرسٹ بھی آتے ہیں، اور اکنامک انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وہ جو ان کی ریولری ہے چین کی اور امریکہ کی فوجی لحاظ سے، وہ اپنی جگہ پر ہے. پاکستان اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہا. پاکستان ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کر رہا. تو اس لیے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ لانگ ٹرم ہے، اسٹریٹجک ہے، شخصی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.